السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ ہم اسے اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور اس کا اجراء، اس کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا اجراء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اور محرم کی پہلی تاریخ یہ وہ تاریخ ہے جس سے اسلامی سال کا، ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کیلنڈر کا اجراء حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم کو ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آج آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح عمری، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی فتوحات، ان کی خلافت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ دوم ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ خلیفہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو خصوصیات عطا فرمائی تھی، اسلام سے قبل بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرب سوسائٹی میں ایک جلیل القدر انسان سمجھے جاتے تھے، اور اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر بہت سی خصوصیات پائی جاتی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عرب کے جتنے لوگ ہیں یہ عدنان کی اولاد میں سے ہے، ان کے جد امجد عدنان ہے، اور عدنان تک یہ جو سلسلہ نسب ہے یہ محفوظ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی عدنان تک محفوظ ہے۔ عدنان کے بعد آپ نے آگے نسب بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ نسب بیان کرنے والے عدنان کے بعد جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں تک عدنان تک سلسلہ محفوظ ہے نسب کا، اور پھر عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یہ بات بھی معلوم ہے۔ تو عرب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں عدنان آتے ہیں۔ عدنان عربوں کے جد امجد ہے، اور عدنان کے نیچے ان کی اولاد میں 11ویں پشت میں فہر بن مالک ہے۔
اور فہر بن مالک کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، اور قریش کے اندر 10 بڑے لوگ ہیں، 10 بڑے سردار ہیں۔ ان سرداروں میں سے ایک کا نام ہے عدی، اور یہ عدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جد امجد ہے۔ ان کے قبیلے کو بنی عدی کہا جاتا ہے۔ عدی کا بھائی ہے مرہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، اور عدی اور مرہ کے والد ہے کعب۔ تو کعب پر پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی انہوں نے اپنے کام تقسیم کیے ہوئے تھے، اور مختلف لوگوں کو مختلف عہدے دیے تھے۔ ایک عہدہ تھا سفارت کاری کا، اور یہ عہدہ عدی کے اولاد کے اندر موجود تھا۔ عدی کی اولاد یہ قریش کے سفیر ہوتے تھے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، اس کے بعد بڑے ہوئے، تو عربوں کے اندر، قریش کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں سفیر ہوتے تھے۔ جب کسی علاقے میں، کسی قبیلے میں جانا ہوتا اور کوئی بات کرنی ہوتی یا بات پہنچانی ہوتی تو سفارت کاری یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انجام دیتے تھے۔ تو آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ قریش کے اندر سفیر تھے، اپنے قوم کے، اپنے قبیلے کے۔ دوسری خصوصیت آپ کے اندر یہ تھی کہ آپ نساب تھے، نسب دانی کے اندر ماہر تھے۔ عربوں کے اندر نسب دانی باقاعدہ سکھائی جاتی تھی، سیکھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ عرب کے قبائل کے نسب کو جانتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا فن تھا اس زمانے میں۔ اس فن میں 3 لوگ بڑے ممتاز تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی، ان کے والد خطاب، ان کے دادا نفیل۔ یہ تینوں عرب یعنی زمین کے اندر، عرب ملک کے اندر، یہ تینوں اپنے وقت کے اندر بڑے نسبدان شمار کیے جاتے تھے۔ یہ آپ کی ایک خصوصیت ہے۔ 2 خصوصیت ہو گئی۔ تیسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ پڑھے لکھے لوگوں میں تھے۔ عربوں کے اندر اس وقت صرف 17 آدمی پڑھے لکھے تھے جاہلیت کے زمانے میں، باقی لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے آپ کی کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کے سب سے مشہور پہلوان تھے۔ آپ باقاعدہ پہلوانی کرتے تھے۔ عکاظ کے بازار میں ایک دنگل لگتا تھا جہاں پہلوان جمع ہوتے تھے، کشتی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں باقاعدہ اس دنگل میں حصہ لیا، کشتی لڑی اور کشتیاں جیتی ہیں۔ اور ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہترین شہ سوار تھے۔ گھڑ سواری عرب سیکھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہترین شہ سوار تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ اتنا کمال انہوں نے حاصل کیا تھا شہ سواری کے اندر۔ تو پہلی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قوم کے، قریش کے سفیر تھے زمانہ جاہلیت میں، بہت بڑے نساب تھے، نسبدان تھے آپ۔ اسی طرح آپ اس دور کے پڑھے لکھے لوگوں میں تھے۔ اسی طرح آپ بہترین شہ سوار تھے اپنے زمانے کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے والد نے ان کو اونٹ چرانے پر مامور کیا تھا، اور عربوں کے یہاں اونٹ چرانا قومی شعار سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اونٹ بھی چرائے ہیں۔
اور یہاں مورخین نے لکھا ہے کہ زمانہ خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ اس علاقے سے گزر ہوا جہاں آپ اونٹ چراتے تھے، تو آپ وہاں بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ میں نمدے کا کرتا پہن کر یہاں اونٹ چراتا تھا اور جب تھک کر سو جاتا تھا تو میرے والد خطاب مجھے مارتے تھے تنبیہ کے لیے، اور آج اللہ نے مجھے خلافت عطا کی ہے۔ ایسا زمانہ آیا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے۔ اور چھٹی خصوصیت آپ کی اس زمانے میں یہ تھی کہ آپ نے تجارت کی ہے، بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دور میں بھی بہت سے ممالک کا سفر کیا، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی۔ یہ 6 بڑی خصوصیات تھی زمانے جاہلیت کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرب سوسائٹی کے اندر مشہور اور ایک بڑی شان والی ہستی سمجھے جاتے تھے۔ پھر اسلام کا زمانہ آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت شروع کی۔ مکے کے لوگ مشرک تھے، آپ کے مخالف ہو گئے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اسلام سے پہلے آپ جس طرح اس دور کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بڑی ہستی سمجھے جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر بھی آپ کا شمار بڑی ہستیوں میں ہوتا ہے۔ صحابہ کے اندر آپ بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کی خصوصیات اور آپ کے فضائل تو بہت سے ہیں، تو میں 6 بیان کر دیتا ہوں۔ 6 ایسی فضیلتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی ہے، تو اور بھی بہت، خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 خصوصیات ہیں، آپ کی 6 بڑی فضائل ہیں۔ میں نے کہا ہے تو اور بھی بہت، وقت کم ہے تو میں یہ 6 بیان کر دیتا ہوں۔ آپ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں تمام صحابہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور حضرت عمر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں۔ آپ نے اللہ سے مانگا، اللہ سے دعا کی، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور واقعہ ہے جو ہم اور آپ سنتے ہیں کہ تلوار لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں کسی نے بتایا آپ کی بہن مسلمان ہوئی ہے، وہاں سے واپس ہوئے اور گھر میں آئے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، پھر بیٹا بیٹھ گئے، قرآن کھولا، اس کو پڑھا، مسلمان ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ ہم اور آپ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں بھی بیان کرتا ہوں، لیکن محدثین فرماتے ہیں یہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے۔ البتہ یہ ایک فضیلت ہے، اور سند کے اعتبار سے کمزور بھی ہو تو ایسی فضیلت بیان کرنا یہ محدثین کے یہاں ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے، اس لیے خطیب حضرات بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لے ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ حدیث نہیں ہوتی، سند میں کمزور ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کسی کے ساتھ ان کا مناظرہ تھا، تو انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، تو انہوں نے کہا ضعیف حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کیا بالکل حدیث ہی نہیں ہے؟ یہ معنی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی اور کہا دیکھو یہ سامنے ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی بزرگ ہے، ضعیف آدمی ہے۔ تو کہا ضعیف آدمی کا کیا مطلب ہے؟ یہ مرا ہوا ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ جان تو پھر بھی ہے اس کے اندر لیکن ہے ضعیف۔
تو حدیث ہوتی ہے، ضعیف ہو سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے، فضائل میں وہ حدیث چلتی ہے۔ اس لیے فضیلت میں یہ جتنے خطباء آپ نے دیکھے ہیں وہ سب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ البتہ بعض علماء نے لکھا ہے آپ کہ اسلام لانے کا واقعہ جو اس حدیث کے اس سند کے مقابلے میں جو واقعہ مشہور بیان کیا جاتا ہے، دوسرا واقعہ زیادہ محفوظ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رات کو مسجد حرام پہنچے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، حضرت عمر بھی وہاں گئے، رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ حضرت عمر فرماتے، خود واقعہ بیان کیا، کہا میں پیچھے کھڑا ہوا سنتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر سن رہے ہیں، اور قرآن کا اثر ہوا ان پر، تو فوراً کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو شاعر معلوم ہوتے ہیں، جیسے قریش کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں تو آپ شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے، جیسے ہی حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا، انہوں نے کہا یہ شاعر ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھے، آپ نے فوراً یہ آیت پڑھی، وہ پڑھتے پڑھتے یہی آیت آ گئی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ یہ تو رسول کریم کا قول ہے، ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یعنی وہ اللہ کے اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فوراً کہا اچھا شاعر نہیں ہے تو کاہن ہوں گے، تو اس کے بعد فوراً اگلی آیت ہے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو کہا اچھا اس کا مطلب ہے جو میرے دل میں خیال آ رہا ہے اور وہی اس سے قرآن سے اس کی تردید ہو رہی ہے۔ فرماتے اللہ نے اسلام میرے دل کے اندر اتار دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو آپ مراد رسول ہیں، یہ ایک فضیلت ہے آپ کی، بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول اسلام حق مذہب ہے تو پھر چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دو صفیں بنائی، ایک صف کے آگے حضرت عمر، دوسرے کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو آپ نے وہاں مقرر کیا۔ یہ دونوں صفیں اس شان سے دار ارقم سے نکلی، مسجد حرام میں داخل ہوئی، پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علی الاعلان اللہ کی عبادت کی، اور آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا۔ فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تیسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ موافقات عمر، اس نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے بعض مرتبہ اپنی رائے پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ نے ان کی رائے کو اتنا پسند فرمایا کہ ان کی رائے کے موافق قرآن کو نازل فرمایا۔ چنانچہ ایسی بہت سی آیتیں قرآن میں ہیں۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں 21 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے موافق ہے، اللہ کو ان کی رائے پسند آئی۔ مثال کے طور پر میں ایک بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اپنی رائے پیش کی، میری رائے یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے یہاں نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جائے، یعنی ہم یہاں نماز پڑھیں۔ یہ آپ کی رائے تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ چنانچہ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں ہر طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، اللہ کو پسند آئی، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ قرآن میں ایسے 21 جگہ ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی
چوتھی فضیلت یہ ہے کہ آپ تمام صحابہ کے اندر 4 صحابہ بڑے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پھر ان چاروں میں سے 2 سب سے بڑے جن کو شیخین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ پھر ان دونوں میں سے حضرت ابو بکر سب سے بڑے۔ تمام صحابہ میں یہ 2 شیخین سب سے افضل ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وان تر المسح علی الخفین۔ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ شیخین سے، یعنی ابو بکر اور عمر، ان کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ ختنین حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں، اور مسح علی الخفین، موزوں پر، یہ جو چمڑے کے موزے اس پر مسح کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت پاؤں پر مسح نہیں کرتے، اہل تشیع کے یہاں وہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کی علامت یہ ہے پاؤں دھوتے ہیں اور موزوں پر مسح کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، اور میرے وزیر آسمانوں پر 2 وزیر ہیں، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، اور زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ آپ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، دونوں دائیں طرف اور بائیں طرف آپ کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے۔ 5ویں فضیلت آپ کی یہ ہے، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، تمام صحابہ میں یہ وہاں مدفون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر، اور آپ کے قبر کے پہلو میں، پڑوس میں مدفون ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کتنی بڑی شان ہے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی، کہ جتنے بھی حاجی ہیں ہر وقت عمرے پہ لوگ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، جب مدینہ پہنچتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، پھر ابو بکر پر، پھر عمر پر رضی اللہ عنہما۔ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ان پر سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور 6ٹھی فضیلت آپ کی یہ ہے، آپ کے فضائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک حدیث یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی شان ہے آپ کی، ختم نبوت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، اور 6 نمبر آپ کی خلافت کے ہیں۔ دیکھو میں نے 6 نمبر بیان کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام سے پہلے خصوصیات، اسلام لانے کے بعد آپ کی 6 فضیلتیں، پھر آپ کی خلافت۔ اب وہ خلافت تو میں ساری نہیں بیان کر سکتا، لیکن آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی نے ایک کتاب لکھی الفاروق، نام ہے الفاروق، 400 صفحے کی تقریباً کتاب ہے۔ وہ کتاب آپ لے لیں، خود بھی پڑھے، بچوں کو بھی دیں، وہ بھی پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری سوانح عمری اس کے اندر ہے۔ مسلمانوں کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ معلوم ہو صحابہ کون تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون تھے۔ تو 6 باتیں ہیں جو آپ کی خلافت کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسلامی خلافت کے اندر ایک سسٹم، تعلیم کا سسٹم بہت مضبوط بنایا تھا۔ ایجوکیشن کا سسٹم بڑا مضبوط تھا۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ تعلیم کو لازمی قرار دیا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں انگلینڈ کے اندر 16 سال تک بچے کے لیے تعلیم لازمی ہے، تو 1400 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تعلیم لازمی تھی بچوں کے لیے۔ چنانچہ
اس زمانے میں جو بدو ہوتے تھے، دیہاتوں میں رہتے تھے، وہ عام طور پر پڑھتے وڑھتے نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اساتذہ کو، معلمین کو مقرر کیا تھا اور بدوؤں پر، ان کے بچوں پر تعلیم کو لازمی قرار دیا تھا. اور تعلیم کا سسٹم اتنا مضبوط تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. مساجد کے اندر مکاتب تھے، اسکول بنائے تھے، بچے پڑھتے تھے، معلمین، ٹیچرز تھے، فقہا تھے جو مسائل سکھاتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے خط لکھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا. بہت کثیر تعداد میں بچوں نے، لوگوں نے قرآن حفظ کیا تھا. آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کتنے لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص ایک صحابی ہے، انہوں نے جواب میں خط لکھا، کہا کہ صرف وہ فوجی جو میرے انڈر میں ہے، وہ فوج جو میرے پاس ہے، 300 افراد اس میں حافظ بن گئے ہیں. دمشق کی جامع مسجد میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ پرنسپل تھے، ہیڈ تھے اسکول کے، اور اس اسکول میں 1600 بچے طالب علم وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اور حضرت ابو دردہ نے ہر 10 بچوں کے اوپر ایک ٹیچر مقرر کیا ہوا تھا. ہر 10 بچوں پر ایک ٹیچر. اتنا زبردست سسٹم تھا. ایک کلاس میں 10 بچے اور ایک استاد اور 1600 طالب علم وہاں سبق پڑھتے تھے. تو تعلیم کا سسٹم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مضبوط سسٹم بنایا اور معلمین کے لیے تنخواہیں مقرر کی، اساتذہ مقرر کیے، فقہا مقرر کیے جو مسائل بتائے. دوسرا سسٹم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج کا نظام بنایا تھا. اور عربوں کے یہاں اس سے پہلے فوج کا نظام نہیں تھا. یعنی جنگیں ہوتی تھی، لوگ لڑتے تھے، باقاعدہ فوج نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوج بنائی، ان کے لیے چھاونیاں بنائی، ان کے لیے باقاعدہ ڈریس یونیفارم بنایا، ان کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی، ان کو باقاعدہ چھٹیاں دی جاتی تھی. تمہاری اتنی چھٹی ہے، چھٹی کر کے واپس آؤ. ان کے لیے الگ جگہ بنائی گئی، الگ نشان، ان کے اوپر آفیسر مقرر کیے گئے، پولیس کا باقاعدہ نظام بنایا گیا، جیل خانے بنائے گئے. یہ آپ کی خلافت کے اندر ہوا. پھر تیسری خصوصیت، بیت المال کا پورا سسٹم بنایا. آپ یہ سمجھے اس زمانے کا اسٹیٹ بینک تھا. جیسے ہر ملک کے اندر اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بیت المال تھا. اس کے اندر آفیسر مقرر تھے، باقاعدہ اس کے اندر الگ الگ رجسٹر ہوتے تھے جس میں سب کچھ لکھا جاتا تھا، کتنا مال آیا ہے، کتنا جا رہا ہے. اور اس کے اندر الگ الگ آفیسز، الگ الگ سسٹم، الگ الگ اس کے اندر آفیسر، وہ سب کچھ رجسٹر میں نوٹ کیا جا رہا ہے. یہ آپ کی خصوصیت. چوتھی خصوصیت یہ تھی اس خلافت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف شہر بنائے، سڑکیں بنائیں، نہریں بنائیں. ایک سڑک بنائی مکے سے لے کر مدینے تک. کوفہ اور بصرے کا شہر بنایا. کوفے کے اندر گھر بنائے تو وہ لکڑیوں کے تھے، آگ لگی تو وہ جل گئے. فرمایا اب پکے گھر بناؤ اور ہر گھر 3 کمروں کا ہونا چاہیے. سڑکیں بنائی، ایک سڑک جیسے ہمارے یہاں موٹر وے ہوتی ہے، پھر ڈیول کیریج وے ہوتا ہے، پھر اسی طرح سنگل روڈ ہوتی ہے. یہ تو ہم نے، انگلینڈ نے ابھی ترقی کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 4 قسم کی روڈیں ہوتی تھی. 4 قسم کے روڈ ہوتے تھے. ایک وہ جو 40 گز چوڑی ہوتی تھی، ایک وہ جو 30 گز چوڑی ہوتی تھی، ایک وہ جو 20 گز چوڑی ہوتی تھی. اور جو محلے کے اندر اور شہروں کے اندر سڑکیں ہوتی تھی وہ 7 گز چوڑی ہوتی تھی اس دور کے اندر. اور پھر ایک 5ویں خصوصیت یہ ہے، آپ نے مسجدیں بنائی، مسجدیں، جگہ جگہ مسجدیں بنائی. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے مسجدوں کے اندر باقاعدہ روشنی کا انتظام کیا گیا، قندیلیں لگائی گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ حضرت عمر کی قبر کو روشن کرے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا. یہ کتنی ہو گئی؟ 5 خصوصیات ہو گئی.
اور یہ کتنی ہو گئی؟ پانچ خصوصیات یہ ہو گئی. اور چھٹی خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو ان کی خلافت کے اندر جو خصوصیات تھی، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو مورخین نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری کیلنڈر کا اجرا کیا. اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس کیلنڈر نہیں تھا. یہ میں نے خلاصتاً یہ چیزیں بیان کر دی ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت 10 سال تقریباً کچھ ماہ اوپر، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. اس دور کے جو بڑے بڑے سپر پاور قیصر اور کسریٰ تھے، حضرت عمر سے ان کے نام سن کر کانپتے تھے. یہ مضبوط حکومت، اتنا بڑا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلا رہے ہیں، اتنی بڑی حکومت، اس کے پیچھے طاقت کیا تھی؟ اس کے پیچھے طاقت یہ تھی کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پورا نچوڑ نکالے تو اس کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا عدل اور انصاف. جن ملکوں کے اندر عدل ہو، انصاف ہو، وہاں امن بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتی ہے، ترقی بھی ہوتی ہے. جہاں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، وہاں ملک ترقی نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کسی نے خوب کہا ہے، جب بادشاہ رات کو جاگتے ہیں اور اپنے عوام کی خبر لیتے ہیں تو عوام میٹھی نیند سوتی ہے، اور جب بادشاہ سو جاتے ہیں تو عوام پریشان ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ رات کو چکر لگاتے تھے، گشت کرتے تھے. ایسے بہت سے واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ پہنچے تو ایک خیمے سے ایک عورت کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے. شوہر نے بتایا، شوہر سے جا کر پوچھا، باہر شوہر بیٹھا ہوا ہے. کہا میری بیوی کو درد ذہ ہے اور کوئی ہے نہیں اس وقت، کوئی عورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً گھر آئے اور آپ کی زوجہ ام کلثوم، یہ ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی زوجہ ہے. میں آگے بیان کرتا ہوں ان کا واقعہ بھی. ان سے کہا تم ثواب کمانا چاہتی ہو، بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، خلیفہ وقت ہے. اپنی بیوی سے کہا اٹھو، ثواب کمانے کا وقت ہے. کہا وہ عورت ہے، درد ذہ میں ہے، کچھ کپڑے وغیرہ لے لو اور مجھے بھی کچھ جناب کیا آٹا وغیرہ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور ایک پیالہ دے دو تاکہ میں ان کے لیے کھانا پکاؤں. وہاں سے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی خیمے میں چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر بیٹھ گئے. اور وہ جو آدمی ہے اس کو تو معلوم نہیں یہ امیر المومنین ہے. اس نے کہا بھائی ایسا کرو، آگ جلاؤ. وہ ان کو حکم دے رہا ہے آگ جلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگ جلانے لگ گئے. آگ کے اوپر برتن رکھا، وہ جو کھانے پینا کچھ تھا وہ پکانے لگے. تھوڑی دیر گزری تو اندر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلثوم نے آواز دی، امیر المومنین اپنے ساتھی سے کہو مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے. تو وہ جو باہر آدمی نے سنا نا امیر المومنین، تو وہ کھڑا ہو گیا، وہ تو ڈر گیا، پیچھے جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بٹھایا، بھائی بیٹھو، ڈرو مت. کھانا پکایا اور پیالے میں پہلے کھانا اندر دیا، بیوی سے کہا خاتون کو کھلاؤ. جب انہوں نے کھا لیا، برتن واپس کیا تو اس آدمی کو کہا اب تم بھی کھاؤ. اور کھانے کے بعد کہا کہ بھائی تم نے بھوک برداشت کی، کھانا اچھی طرح کھاؤ اور جب صبح ہو جائے تو میرے پاس آنا. صبح وہ آئے تو ان کو انہوں نے خوب اچھی طرح جناب کیا ہے مال دولت سے نوازا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی کامیابی کا راز یہ تھا. اور یہ واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام ہے ام کلثوم. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے. اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ شادی اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی نسب باقی نہیں رہے گا، اس وقت لوگ اتنی پریشانی میں ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرا نسب باقی رہے گا۔ تو حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں حضرت علی کی بیٹی سے شادی کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا، 40,000 درہم مہر میں دیا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، ان کے احترام میں۔ یہ واقعات بیان کرنے چاہیے، پیار محبت کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ پیار تھا، محبت تھی، رشتے تھے۔ یہ محرم آتا ہے تو لوگ جناب صحابہ کے اندر یہ کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں، ان میں جھگڑوں کا ذکر کرتے ہیں، اختلافات کا ذکر کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی شان یہ ہے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے حضرت عمر کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہے، اختلاف کرو، جھگڑے کرو، صحابہ کے درمیان بھی اختلاف، جھگڑے اور یہ چیزیں بیان کرو۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم یہ حضرت عمر کی بیوی تھی۔ کتاب الجہاد میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ کچھ چادریں عورتوں میں تقسیم کر رہے تھے، ایک چادر رہ گئی تو کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگوں نے کہا یہ چادر، یہ الفاظ حدیث کے اندر نے کہا امیر المومنین کہ آتی ھذا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک یریدون ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ الفاظ بخاری کے اندر موجود ہے، کہا امیر المومنین یہ جو ایک چادر رہ گئی ہے یہ آپ اپنی بیوی ام کلثوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے اور حضرت علی کی بیٹی ہے، یہ چادر ان کو دے دیجئے۔ یہ الفاظ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی کی شادی حضرت عمر سے ہوئی تھی اور وہ ان کی زوج محترمہ تھی اور ان میں آپس میں یہ رشتہ داریاں تھی، ان میں آپس میں محبتیں تھیں۔ ہم ان محبتوں کو بیان کرتے ہیں۔ وقت ہو گیا، 1 منٹ رہ گیا، 1 منٹ میں ایک بات اور بھی بیان کر دوں، خصوصاً جو بچے نوجوان ہیں ان کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی بڑے عالم ہیں، آپ کا گھرانہ بھی علمی گھرانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عمر، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان سے بہت سی حدیثیں آگے نقل کی جاتی ہیں۔ محدثین کے یہاں حدیث کے فیلڈ میں، حدیث کے باب میں سب سے اہم چیز حدیث کی سند ہوتی ہے، اور سب سے بڑی سند کو صحیح جو حدیث ہو جس کی سند سب سے زیادہ مستند ہو اس حدیث کو کہتے ہیں صحیح حدیث، اس کی سند سب سے زیادہ مضبوط ہو کیا کہتے ہیں؟ صحیح حدیث۔ اور جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ہو محدثین کے یہاں اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب۔ سلسلۃ الذہب حدیث کی وہ سند جو سونے کی سند ہے، گولڈن چین۔ یہ کون سی سند ہے؟ جو تمام سندوں کے اندر سب سے زیادہ مستند سلسلۃ الذہب سونے کی سند ہے، یہ کون سی ہے؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ صحیح سند، سب سے زیادہ مضبوط سند، سونے والی سند سلسلۃ الذہب وہ ہے جو عن مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر، جو حضرت امام مالک روایت کرے نافع سے اور نافع روایت کرے عبداللہ ابن عمر سے۔ اور یہ نافع کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر کے غلام ہیں،
اور انہوں نے غلام کو اتنی تعلیم دی کہ بعد میں وہ بہت بڑے محدث بنے. اور امام بخاری فرماتے ہیں یہ والی سند سب سے زیادہ مضبوط سند اور سلسلۃ الذہب ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے اب سنو، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مضبوط سند سلسلۃ الذہب، سونے والی سند وہ ہے جو امام زہری عن سالم عن عبداللہ ابن عمر، جو امام زہری روایت کرے سالم سے اور سالم روایت کرے عبداللہ ابن عمر سے، یہ سلسلۃ الذہب ہے، سونے والی سند ہے. عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، سالم حضرت عمر کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں. معنی یہ ہے عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان سے جو دو سندیں ہیں، ایک سند سالم سے، ایک سند نافع سے، نافع سے امام مالک اور سالم سے امام زہری. تو امام بخاری فرماتے ہیں اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں یہ دو سندیں سب سے مضبوط سند ہے. اللہ نے یہ کمال عطا کیا، علمی کمال. اس لیے میں اپنے اس دن بھی میں نے درس میں بیان کیا بچوں کو، میں نے کہا کہ اپنے اندر کمال پیدا کرو علمی لائن کے ذریعے. ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ فائدہ بھی اٹھانا ہے، ہمارے بچے بھی علم کی دنیا میں کمال حاصل کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.